إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی تعریف و تحمید و تمجید صرف اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق ہے، جس نے ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل فرمایا. ان نیک بندوں میں اللہ نے ہمیں شامل فرمایا جو اس پر ایمان لانے والے، جو اس کی اطاعت کو جنہوں نے قبول کیا، جو اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے اسی کے لیے سجدہ، اسی کے لیے رکوع، اسی کے لیے نذر و نیاز، اسی کے لیے قربانیاں، اسی کے لیے ہر قسم کی عبادتیں کرنے والے. یہ اللہ کی خاص توفیق ہے، ورنہ اتنے لاکھوں کروڑوں اس کے بندے ہیں لیکن اس کو اپنا رب نہیں مانتے. کروڑوں ایسے بندے ہیں جو اس کا اپنا رب بھی مانتے ہیں تو دوسروں کو بھی اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں. مسلمانوں کے اندر بھی 70 سے 80% ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اللہ کو اپنا رب مانتے ہوئے اللہ کی مخلوق سے بھی مانگنے والے، اللہ کی مخلوق کے سامنے بھی سجدے کرنے والے، اللہ کی مخلوق سے بھی نظریں اور نیازیں رکھنے والے ہیں. ان سے جو ہے اپنی منتوں کو اور مرادوں کو پانے کے لیے ان کی درگاہوں کی طرف یا ان کی مزاروں کی طرف رجوع کرنے والے. اللہ تعالیٰ نے ان شرک والوں سے بچا کر اللہ نے ہمیں اور ہمارے خاندان والوں کو صرف اس کی وحدانیت کی طرف جو لے آیا، یہ اس کی خاص توفیق ہے جس کے لیے ہم کروڑوں مرتبہ اس کے شکر گزار ہیں. الحمدللہ، لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد آقا، محمد نبی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو دونوں جہاں کے سردار ہیں، جن کی پیروی پر اللہ نے ہدایت کو موقوف کیا اور جو ان کی پیروی سے ہٹے اللہ نے اس کے لیے ضلالت اور گمراہی کو اللہ نے اس کے لیے مقدر کیا. میرے دوست اور بزرگوں، معزز خواتین، ہم بحیثیت مسلمان اس بات کے پابند ہیں کہ اللہ نے جو حکم دیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام اور قوانین اس امت کے لیے آپ نے بطور ہدایت بتلائے ہیں، ان کی ہم پیروی کریں، حلال کو حلال سمجھیں، حرام کو حرام سمجھیں. جن کبیرہ گناہوں سے روکا گیا ہے ان کبیرہ گناہوں سے اپنی زندگی کو ہم پاک کریں. لیکن افسوس، ہم میں سے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہیں لیکن انہیں اس بات کی خبر بھی نہیں کہ بڑے گناہ. آج کی اس مجلس میں، اس خطبے میں صرف میں آپ کے سامنے 2 حدیثیں پیش کرتا ہوں. ان 2 حدیثوں کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 گناہوں سے روکا اور ان 3 گناہوں کا جو عذاب اور جو وبال ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وبال بتلائیں، 3 عذاب بتلائیں. پہلی حدیث ہے ثلاثۃ لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. 3 اشخاص ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ 3 قسم کا عذاب دیں گے قیامت کے دن. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نہ ان کی طرف نظر کریں گے، نہ نظر کرم ہوگی اللہ کی، نہ اللہ ان سے بات کریں گے. یہ پہلا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھیں گے ہی نہیں. دوسرا عذاب وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اللہ تعالیٰ انہیں پاک و صاف نہیں کریں گے، ان کے گناہوں کا اللہ معاف نہیں کریں گے. اور تیسرا عذاب وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے جہنم کا. یہ 3 عذاب ہیں. اور ہم سوچیں گے ہو سکتے بہت بڑے بڑے گناہ ہوں، شرک جیسا گناہ. نہیں میرے دوستو، معزز مسلمانوں، ہمارے معاشرے کے اندر چھوٹے چھوٹے گناہ، بلکہ اگر دیکھا جائے تو ان کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے. ان 3 گناہوں کو ذرا ہم
نظر کریں ان پر, ذرا ان کو سنیں. فرمایا المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. یہ 3 گناہ. سب سے پہلے وہ جو ٹخنے سے نیچے, وہ مرد جو ٹخنے سے نیچے اپنا کپڑا لٹکائے. نمبر 2, وہ جو لوگوں پر ان کے ساتھ احسان و سلوک کرے, تعاون کرے, صدقہ و خیرات کرے, بھلائی کرے, پھر اس کے بعد ان پر احسان جتلائے, بول کر بتلائے, ان کو احسان جتلا کر ان کو تکلیف دے. نمبر 3, والمنفق سلعته بالحلف الكاذب, جھوٹی قسم کھا کھا کر اپنے مال کو بیچنے والا. ان 3 گناہوں کے اندر پہلا گناہ میرے دوستو المسبل, وہ مرد جو اپنا پینٹ, اپنا پائجامہ, اپنی لنگی, جو بھی وہ لباس پہنے, ٹخنے سے نیچے اس کا لباس. ذرا ہم غور کر لیں ہمارے لباس پر. کتنوں کا لباس ہمارا ٹخنے سے نیچے, بلکہ اگر دیکھا جائے تو 80 to 90% لوگوں کا لباس, ان کی پینٹ ٹخنے سے نیچے ہوتی ہے. اور یہ کون سا گناہ ہے جس کے لیے اللہ نہ اس کی طرف نظر کرم کریں گے, نہ اسے پاک و صاف کریں گے, نہ اس کے گناہوں کو معاف کریں گے, اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے. حدیث صحیح ہے, حضرت ابو ذر کی روایت ہے. ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانے والا, اس کی 2 قسم ہیں. ایک تو وہ جو تکبر سے کرے, جو اپنے آپ کو ویل مینرڈ, اپنے آپ کو ویسٹرنائزڈ, اپنے آپ کو کلچر کے اندر بہت ہی اعلیٰ قسم کے ایک طبقے میں شامل رکھنے کے لیے اس طرح کے کپڑے پہنے, جو آج بہت سارے لوگ پہنتے ہیں. تکبر کے اندر چیز داخل ہے, کیونکہ لوگ معاشرے میں مجھے اچھا نہیں سمجھیں گے. اگر میں ٹخنے سے اوپر پہنوں تو لوگ میری عزت نہیں کریں گے, مجھے حقیر سمجھیں گے, مجھے اپنے ساتھ نہیں بٹھائیں گے. یہ اس طرح کی جو سوچ ہے در حقیقت یہ بھی تکبر کی قسم ہے, اسی کے اندر داخل ہے. پرانے زمانے کا تکبر دوسرا تھا, جتنا زیادہ جو ہے اس کا کپڑا لمبا ہوتا تھا اتنا زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اونچا سمجھتا تھا. بڑے بڑے بادشاہ لوگ, عمرہ لوگ اپنے کپڑوں کو پیچھے لٹکائے پھرتے تھے. جتنا کپڑا ان کا لمبا ہوتا تھا اتنا جو ہے معاشرے کے اندر ان کی عزت ہوتی تھی. یہ ایک قسم کا تکبر تھا. اور آج کے دور کے اندر جو فیشن جو ہے وہ ایک دوسری قسم کا تکبر ہے. تو جو انسان تکبر کے ساتھ اپنے کپڑے کو لٹکائے, در حقیقت اس کے لیے 3 قسم کے عذاب ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں شیخ, ہم جو ہے تکبر سے نہیں کرتے, بس ایسے ہی ٹیلر نے سلوا دیا, یا ایسے ہی میرا کوئی ارادہ نہیں تھا, یا بس سب لوگ پہنتے میں نے بھی پہن لیا. تکبر کا کوئی میرے دل کے اندر کوئی شائبہ نہیں. ٹھیک ہے, تکبر نہ ہو تو آپ کے لیے 3 قسم کے عذاب نہیں. لیکن دوسرا عذاب کیا ہے؟ جو انسان بغیر تکبر کے بھی, بغیر فخر و غرور کے بھی اپنے کپڑے کو لٹکائے ٹخنے سے نیچے. فرمایا ما اسفل من الکعبین فہو فی النار, جو ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکائے وہ جہنم میں. یہ حدیث صحیح ہے. تو ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکے مرد کا, چاہے تکبر کے ساتھ ہو یا تکبر کے بغیر ہو, جہنم کا عذاب تو ہے اس کے لیے. باقی اور 2 قسم کے عذاب جس پر اللہ اس کے اوپر نظر کرم نہ کریں, اللہ اس کو معاف نہ کریں, یہ وہ عذاب ہے جو اس کے لیے جو تکبر کے ساتھ. دونوں حیثیت میں, دونوں قسم میں یہ بات مشترک ہے کہ جہنم کا عذاب اس آدمی کے لیے ہے جو ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکا ہے. اور جس پر جہنم کی وعید آ جائے وہ گناہ کبیرہ. اور آج کے دور کے اندر اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا. اور یہ ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانا مردوں کے لیے ہے. عورتوں کے لیے تو اس بات یہ حکم ہے کہ ان کا کپڑا ٹخنے سے نیچے ہی ہو. یا اور بات ہے کہ فیشن الٹ گیا, خواتین کے جو لباس ہیں وہ اوپر اٹھتے چلے جا رہے ہیں اور مردوں کے لباس نیچے گرتے چلے جا رہے ہیں, جبکہ حکم اس کے مخالف ہے. تو یہ پہلا گناہ. یہ اور بات ہے کوئی انسان بے خیالی میں اس کی لنگی نیچے آ گئی, یا کسی کا پیٹ ایسا ہے
کہ اس کی لنگی رکتی نہیں ہے، پینٹ رکتا نہیں، نیچے اتر جاتا ہے، یہ اس کے اختیار سے باہر ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے. جس طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات آتی ہے، جب یہ حدیث سنائی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق کافی دبلے پتلے تھے، سیرت میں بات آتی ہے کہ ان کی لنگی ان کی کمر میں رکتی نہیں تھی، نیچے اتر جاتی تھی. تو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کوشش تو کرتا ہوں کہ اوپر ہو لیکن کبھی کبھار نیچے اتر جاتی ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ابوبکر تم ان میں سے نہیں. یہ گواہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن ہمارے لیے گواہی کون دے؟ ہماری نیتیں کیسی ہیں؟ تو میرے دوست انما الاعمال بالنیات، نیتوں پر اعمال کا دار و مدار ہے. تو کوشش اس بات کی جائے کہ ہماری پینٹ ٹخنے سے اونچی ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک اور حدیث میں بات واضح آپ نے ذکر فرمایا کہ ازرۃ المؤمن نصف ساق، مومن کی ازار یہ اس کی آدھی پنڈلی، آدھی پنڈلی یہ مستحب ہے. اگر اس سے زیادہ کرنا چاہے تو ٹخنے تک. ٹخنے سے نیچے آپ نے فرمایا کہ لا نہیں، ٹخنے سے نیچے اجازت نہیں. تو جن کی بھی ان کی پینٹ، ان کا پاجامہ، ان کی لنگی ٹخنے سے نیچے ہو، وہ کوشش کریں، اللہ سے ڈریں اس معاملے میں، اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں اور ٹخنے سے اوپر اس کو کر لیں اللہ کی رضا کی خاطر. معاشرے کو نہ دیکھیں، یہ معاشرہ آپ کے کام آنے والا نہیں ہے، بلکہ آنکھ بند ہوتی سب چھوڑ کے نکل جائیں گے، بلکہ قبر کی اندھیری اس گڑھے میں دھکا دے کے نکل جائیں گے. کوئی آپ کے کام آنے والا نہیں. آپ ہوں گے، آپ کے اعمال ہوں گے. اللہ کی رضا کی خاطر اس بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں. نمبر 2، دوسرا گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنان، بھلائی کر کے احسان جتانے والا. کسی کی مدد آپ کریں، کوئی بندہ آپ کے پاس آئے تعاون کے لیے، آپ اسے تعاون کریں، آپ اس کا ساتھ دیں، کچھ مدد کریں، صدقہ و خیرات کریں. پھر جب بھی موقع آئے بول کے بتائیں، جب بھی موقع آئے اس پر احسان جتلائیں. میں نے تیرے ساتھ ایسا کیا، میں نے تجھے جو اس موقع پر مدد کی، میں نے جو ایسے موقع پر جو تیرا ہاتھ میں نے پکڑ کے کھینچا. احسان جتلانا در حقیقت یہ اس بندے کو تکلیف دینا. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر اس بات سے منع کیا، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم. قول معروف، بھلی بات کہہ دینا، ومغفرۃ، یا یہ کہہ دینا کہ بھائی معاف کر دے، میرے پاس نہیں کچھ بھی. خیر من صدقۃ یتبعها اذى، ایسے صدقہ و خیرات سے بہتر ہے کہ جس کے بعد آپ اس کو تکلیف دیں احسان جتا کے، اس کے بعد آپ اس کو کچھ کہہ کے جو اس کو جو تکلیف دیں. کس بات پر احسان جتائیں گے؟ آپ کہاں سے لے آئے؟ آپ جب ماں کے پیٹ سے نکلے تھے کیا تھا آپ کے پاس؟ ننگ دھڑنگ اس دنیا میں آئے، اللہ نے اپنی نعمتوں سے سرفراز کیا. ان نعمتوں میں سے اگر آپ کسی کو کچھ دے رہے ہیں تو یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ اللہ کا احسان ہے آپ پر. اس احسان کی قدر کریں کہ اللہ نے کئی لوگوں کو چھوڑ کر آپ کو دیا، اور آپ جب دے رہے ہیں تو اس پر احسان جتا رہے ہیں. آپ شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو ان میں سے نہیں بنایا جو مانگنے والے ہیں، اللہ نے ان میں سے نہیں بنایا جو ان نعمتوں سے محروم ہیں. جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں ان نعمتوں سے اللہ نے کئیوں کو محروم کیا. کئی لوگ محتاج ہیں، دانے دانے کے محتاج ہیں، سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں. لاکھوں مسلمان ہیں. دیکھیں افریقہ کے اندر، سیریا کے اندر، افغانستان کے اندر کئی ممالک ہیں ایسے جو مسلمان ممالک ہیں، لیکن ان نعمتوں سے اللہ نے جن کو محروم کیا ہے وہ نعمتیں ہمیں اور آپ کو اللہ نے عطا کی. اور ان نعمتوں میں سے اگر آپ کچھ دے رہے ہیں پھر احسان جتانا کس بنیاد پر؟ تو ہمیں تو شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہم پر کرم کیا، اللہ نے ہمیں توفیق دی، اللہ نے ہمیں چنا ان لوگوں میں سے جو لوگ دینے والے ہیں. اور نمبر 3، تیسرا گناہ ان لوگوں کے ساتھ جو تاجر لوگ ہیں، جو بیپار میں مشغول ہوتے ہیں، جو لین دین کرتے ہیں، خریدتے ہیں، بیچتے ہیں. ایسے لوگوں کے پاس آپ دیکھیں گے کہ عمومی طور پر ان کی زبان کی نوک پر قسم ہوتی ہے. اللہ کی قسم، میں نے اس کو جو ہے 100 روپے میں لیا اور آپ سے 110 لے رہا ہوں، جبکہ انہوں نے لیا ہوگا 50 میں 40 میں. یہ عمومی طور پر جو لوگوں کے درمیان میں یہ جھوٹ پھیلا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر انسان
خرید و فروخت میں قسم کھائے اور وہ قسم سچی بھی ہو، وہ قسم سچی بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو برکت سے محروم کر دیتے ہیں. سچی قسم کھا کر بیچ رہا لیکن قسم کھانے کی وجہ سے برکت سے محروم ہے. بیپار میں قسم نہ کھائی جائے. اور اگر وہ قسم جھوٹی ہے تو پھر یہ 3 قسم کا عذاب اس کے لیے. جھوٹی قسم کھا کھا کر جو اپنے مال کو بیچنے والا ہے، یہ وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نہ اس کی طرف نظر کرم کریں گے، نہ اس کو جو پاک و صاف کریں گے، گناہ معاف کریں گے، نہ جو ہے اس کو جنت میں فوراً داخلہ ہوگا، بلکہ اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا. تو ان تینوں قسم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچائیں. کوشش کریں کہ ہماری زندگی اس قسم کے عذاب سے، اس قسم کے گناہوں سے خالی ہو. اور دوسری حدیث اس میں بھی یہی 3 قسم کے عذاب ہیں. ثلاثۃ لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب الیم. 3 قسم کے اشخاص وہ ہیں جن کی طرف اللہ نظر کرم نہیں کریں گے، ان سے بات نہیں کریں گے، اور نہ ان کو پاک و صاف کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وہ 3 قسم کے کون لوگ ہیں؟ فرمایا شیخ زان، ملک کذاب، وعائل مستکبر. یہ ابو ہریرہ کی روایت ہے جو صحیح ہے. فرمایا زناکار بڈھا، زنا کرنے والا بوڑھا آدمی، وہ بادشاہ جو جھوٹ بولنے والا، اور وہ فقیر، وہ تنگ دست و محتاج جو تکبر کرنے والا، جو فخر و غرور میں کھڑا ہوا. غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ان 3 اشخاص کے بارے میں جو بتلایا گیا، ان تینوں اشخاص کے اندر جو گناہ ہے، یہ گناہ تو بذات خود اسلام کے اندر بڑے گناہ. سب سے پہلے زنا بڑے گناہوں میں سے. اور اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، اس لیے کہ وہ بہت ہی برا راستہ اور بڑی بے حیائی والی بات ہے. تو اسی وجہ سے اسلام کے اندر زنا کی طرف لے جانے والے جتنے راستے ہیں، جتنی کھڑکیاں ہیں، جتنے قسم کے اس طرف کھینچنے والی باتیں ہیں، ان سب کو اسلام نے حرام ٹھہرا دیا تاکہ زنا کی طرف انسان نہ جائے. تو زنا بذات خود اسلام کے اندر حرام ہے. لیکن ایک نوجوان اپنی شہوت کی وجہ سے، اپنے نفس کے ورغلانے سے، کیونکہ نفس بھی قوی ہوتا ہے، شیطان بھی قوی ہوتا ہے، نوجوانی، تو یہ سرکش نوجوانی اس کو زنا کی طرف لے کر چلی گئی. یہ شخص مختلف ہے اس شخص سے جو انسان جس کی جو شہوت کم ہو گئی، جو عمر کے اس حصے میں آ گیا جہاں پر انسان اللہ اللہ کرے، جہاں پر انسان کے پیر قبر میں لٹک رہے ہوں، اس کی شہوت کم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ بندے کو 60 سال کی مدت عطا کر دیتے ہیں، اب وہ شخص وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری مہلت دے دی سدھرنے کی، پوری عمر اس کو سدھرنے کی اللہ تعالیٰ نے جو مہلت، جو مدت جو دینی چاہیے، وہ مدت اس کو مل گئی. اس کے باوجود بھی اگر وہ توبہ نہ کرے، اس کے باوجود بھی اگر وہ اصلاح نہ کرے، اس کے باوجود بھی اگر اللہ کی طرف نہ پلٹے، تو پھر اس سے بڑا بدبخت اور کوئی نہیں. تو یہ شخص مختلف ہے اس شخص سے جو نوجوان ہے. تو نوجوانی اپنی نوجوانی کی حدود کو پھلانگتے ہوئے اگر زنا کر دے تو زنا تو اپنی جگہ حرام ہے، لیکن اس کی جو سرکش نوجوانی ہے وہ اس بڈھے سے مختلف ہے جس کی جوانی ختم ہو گئی، جو اس عمر میں پہنچ گیا جہاں پر انسان اللہ کی طرف چلنے کے لیے تیار ہو اور وہ زنا کر رہا. اسی طرح وہ شخص جو جھوٹ بولے، کسی معاملے میں انسان پھنس گیا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹ بول دیا. جھوٹ تو جھوٹ ہے، جھوٹ تو وہ گناہ ہے جو گناہ کبیرہ، جھوٹ تو وہ گناہ ہے جو جہنم تک لے جانے والا. لیکن یہاں جھوٹ ایک ضرورت کی بنیاد پہ ہو گیا. یہ اس شخص سے مختلف ہے جو ایک انسان خود مختار ہے، بادشاہ ہے،
حاکم ہے, کوئی مجھ کو مجبور کرنے والا نہیں ہے, کسی معاملے میں اس کو جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں, لیکن پھر بھی وہ جھوٹ بول رہا. تو فرمایا کہ جھوٹا بادشاہ یا جھوٹا حکمران یا جھوٹا ذمہ دار, جہاں پر وہ جھوٹ بولنے کے لیے کوئی مجبور نہیں ہے, جھوٹ بولنے کی کوئی وجہ نہیں ہے, کوئی سبب نہیں ہے وہاں پر, پھر بھی جھوٹ بول رہا. اور تیسرا آدمی وہ جو ایک انسان کسی کے پاس گھر ہے, گاڑی ہے, بنگلہ ہے, بینک بیلنس ہے, فخر و غرور میں اکڑا ہوا. تکبر, فخر و غرور یہ بذات خود بہت بڑا گناہ. تکبر صرف اللہ کے لیے جائز ہے, کسی بندے کے لیے تکبر جائز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی کے اندر, اللہ نے فرمایا الکبریاء ردائی والعظمۃ ازاری فمن نازعنی منی نازعته فی النار. فرمایا کہ تکبر و غرور میری چادر اور عظمت و کبریائی بڑائی یہ میری لنگی ہے, یعنی میرا حصہ ہے, میرے لیے خاص ہے, اور جو ان میں سے کسی کو مجھ سے کھینچنا چاہے میں اس کے جہنم میں کھینچوں گا. اسی وجہ فرمایا کہ جس کے دل کے اندر ذرے کے برابر بھی تکبر ہو, ایک اور روایت میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو, فخر و غرور ہو جس کے دل کے اندر, اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں نہیں بھیجیں گے, اس کا ٹھکانہ جہنم, اس لیے کہ اس نے اللہ کے حق کو کھینچ لیا. انسان جو حقیر سے نطفے سے پیدا ہوا اور ننگ دھڑنگ اس دنیا میں آیا اور ننگ دھڑنگ اس دنیا سے جائے گا, نہ کچھ لے کر آیا نہ کچھ لے کر جائے گا. اب ایسا انسان فخر و غرور کرے کس بات پر, کس بنیاد پر, کس مال و دولت پر, جو نہ اس کی لائی ہوئی ہے اور نہ اس کی لے جانے والی چیز ہے. جو کچھ بھی اللہ کا ہے, جو اللہ نے اس کو دیا. اسی وجہ سے فخر و غرور صرف اللہ کے لیے لائق ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کے لیے لائق نہیں ہے. تو جو انسان تکبر میں اپنے آپ کو مبتلا کر لے, جس کے دل کے اندر ذرے کے برابر تکبر ہو, وہ انسان جہنمی ہے اپنی جگہ. لیکن ایک انسان کے پاس بہت کچھ دولت ہے, منصب ہے, بہت بڑا جو ہے پوزیشن والا, وہ اترا رہا ہے, تو وہاں پر کچھ سبب تو ہے کہ کوئی چیز ہے اس کے پاس, لیکن گنہگار تو ہے وہ, لیکن وہ انسان اس سے مختلف ہے جو فقیر ہے, جو ننگا ہے, جو محتاج ہے, جو لوگوں سے مانگنے والا ہے, کچھ ہے نہیں اس کے پاس, پھر بھی جو فخر غرور میں اکڑا ہوا, پھر بھی تکبر میں اترا رہا ہے بغیر کسی وجہ کی, کوئی چیز ہے ہی نہیں اس کے پاس. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یہ وہ 3 گناہ ہیں. گناہ تو اپنی جگہ ہے, عذاب تو ان کا اپنی جگہ ہے, لیکن اس کے باوجود بھی یہ اشخاص وہ ہیں جن کے پاس ان گناہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں. تو فرمایا کہ 3 اشخاص وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر جھونکیں گے, دردناک عذاب ان کے لیے ہوگا, نہ اللہ ان کو پاک و صاف کریں گے, نہ اللہ ان کو معاف کریں گے, نہ اللہ تعالیٰ ان پر نظر کرم کریں گے. کون؟ فرمایا کہ جو وہ زناکار بوڑھا, جو زنا کرنے والا اپنی عمر کے اس حصے میں ہے جو بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچ گیا. نمبر 2 وہ بادشاہ یا وہ حکمران یا وہ ذمہ دار جو جھوٹ بولنے والا ہے. اور نمبر 3 وہ شخص جو اللہ تعالیٰ نے جس کو دنیا کی نعمتوں سے محروم کیا, لیکن پھر بھی جو وہ اکڑ رہا ہے اور فخر و غرور میں مبتلا ہے, یا کہ وہ عورت جو فقیر ہے لیکن اپنے آپ کو ایسے ظاہر کر رہی ہے کہ جو بہت کچھ اس کے پاس ہے, اور جو ہے دوسرے لوگوں کو حقیر جان رہی ہے. کیونکہ تکبر اور فخر و غرور کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کے پاس اچھا لباس ہے, کسی انسان کے پاس, کسی عورت کے پاس زینت ہے, اب وہ زینت اختیار کرے, اچھا لباس پہن لے, لوگوں کو دکھائے, تو کیا یہ فخر و غرور میں داخل ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں. اچھا لباس پہننا, دوسروں کو بتلانا یا اپنی زینت کا اظہار کرنا, یہ فخر و غرور میں داخل نہیں ہے. فخر و غرور ہے کیا؟ تو فرمایا کہ الکبر بطر الحق وغمط الناس. آپ نے اس کی تعریف یہ فرمائی, اس کا ڈیفینیشن یہ دیا. تکبر کیا ہے؟ بطر الحق, سچ کو جھٹلانا, سچ کو قبول نہیں کرنا. حق بات آپ کے سامنے آئی, نہیں مانتا, میں مجھے نہیں چاہیے آپ کی نصیحت, میں سب اس کو جو ہے اس پر عمل نہیں کر سکتا. یہ اب اس وقت کے لیے نہیں بھائی, وہ پرانے زمانے کے لیے تھا, آپ سب وہ قابل عمل نہیں چل سکتا اس زمانے میں. حق بات آپ کی آئے, اللہ رسول کی بات آپ کے سامنے آئے, آپ اس کو ٹھکرا دیں, نہ مانیں اس کو. یہ پہلی نشانی تکبر کی. یہ اللہ کے ساتھ آپ نے تکبر کیا, اللہ کے دین کے ساتھ تکبر کیا, محمد رسول اللہ کے فرمان کے ساتھ آپ نے تکبر کیا. یہ پہلی نشانی تکبر کی. اور دوسری نشانی کیا ہے؟ وغمط الناس, سامنے والوں کو آپ حقیر جانیں,
لوگوں کا فقیر سمجھیں، اپنے برابر نہ سمجھیں. ان کے پاس جو کچھ ہے، ارے اس سے بہتر میرے پاس ہے، ارے اس کے پاس کیا ہے. سامنے والے کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، آگے والے کو اپنے برابر نہ سمجھنا، یہ در حقیقت تکبر کی دوسری نشان. تو تکبر حق کا ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر جاننا، یہ دو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبر کے سلسلے میں ارشاد فرمائی. تو ذرا دیکھیں کہ یہ چیزیں اگر ہمارے اندر ہیں تو ان کو اپنی زندگی سے نکال باہر کریں، اپنے دلوں کو صاف کریں. لوگوں کے ساتھ کبر و نخوت کا معاملہ اور فخر و غرور کا معاملہ نہ رکھیں، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو در حقیقت کہنے اور سننے کو اور ہمارے معاشرے کے اندر دیکھنے کو معمولی چیزیں ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کی نظر میں بہت بڑی چیز ہے، اور اس کی وجہ سے کہیں جہنم سے انسان محروم نہ ہو جائے. توحید ہونے کے باوجود بھی، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے باوجود بھی، اللہ کی عبادت میں کسی کو شرک نہ کرنے کے باوجود بھی اگر یہ گناہ ہیں تو انسان کہیں ایسا نہ ہو کہ ان گناہوں کی پاداش میں وہ جہنم میں جائے، پھر اس کے بعد پھر پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد یا کتنی مدتوں کے بعد اس کی توحید کی وجہ سے اس کی شفاعت ہو. جس کے پاس توحید ہی نہ ہو یا کہ اس کے توحید کے اندر شرک ہو، اللہ کو بھی پکار رہا ہے، اللہ کے بندوں کو بلا رہا ہے، اللہ کی بھی نیاز دے رہا ہے، اللہ کے بندوں کے لیے بھی نیازیں جو ہے وہاں پر دے رہا ہے، یا کہ ان چادریں چڑھوا رہا ہے، یا 11ویں 12ویں یا کس طرح کی جو ہے اور جو ہے غیر اللہ کی نیازیں جو ہے یا کہ ان کی فاتحہ خوانیاں کر رہا ہے. تو ایسا آدمی تو وہ ہے جس کا کوئی عمل اللہ قبول نہیں فرمائیں گے. یہاں پر تو وحدانیت جو موحد ہوگا اس کی سفارش ہوگی، اس کی شفاعت ہوگی، وہ جنت میں بالآخر جائے گا. لیکن اگر یہ گناہ ہوں تو ان گناہوں کو چاہے اللہ معاف کرے، چاہے جو اس گناہوں کے بقدر اس کو جو عذاب دے، اس عذاب کے بعد وہ پہنچے گا. لیکن جس کے پاس خالص وحدانیت نہ ہو، جس کے ایمان اور عقیدے کے اندر شرک موجود ہو، تو اللہ تعالیٰ تو وہاں پر اس کے کوئی عمل قبول نہیں فرمائیں گے. وہ تو سیدھے جہنمی ہے، اس کی شفاعت بھی نہیں ہوگی. شفاعت سے بھی اللہ منع کر دیں گے. نہ رسولوں کی شفاعت ہوگی، نہ محمد رسول کی شفاعت ہوگی، نہ اولیاء کی شفاعت ہوگی، نہ صالحین کی شفاعت ہوگی، نہ شہداء کی شفاعت ہوگی، نہ متقین کی شفاعت ہوگی، نہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے، نہ حفاظ کی شفاعت ہوگی، نہ علماء کی شفاعت ہوگی، نہ مومنین کی شفاعت ہوگی، نہ خود اللہ تعالیٰ جو ہے شفاعت کریں گے. یہ آخری شفاعت ہوگی جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے رائی کے آخری حصے کے بارے میں، آخری حصہ رائی کا جتنے اس کے آپ پارٹس کر سکیں، آخری حصے کا بھی اگر ایمان موجود ہو، توحید موجود ہو، شرک نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی نکال دیں گے جہنم سے. لیکن جس کے پاس شرک ہو، جس کے ایمان کے اندر توحید خالص نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نہیں نکالیں گے. تو میرے دوستو، ایمان خالص ہونے کے باوجود بھی، موحدین ہونے کے باوجود بھی جن گناہوں کو ہم گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی پاداش میں ہمیں جہنم میں بھیجیں، اور جو ہے وہاں پر انسان جہنم کے اندر ایک عرصہ تو کیا ایک لمحہ بھی جو ہے برداشت نہیں کر سکتا اس جہنم کی آگ کو، اس جہنم کے عذاب کو. اسی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا، اے عائشہ اللہ سے دعا کرو، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ تو میرا آسان حساب لے لے. تو میں عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آسان حساب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے اور پھر اس کے بعد کہہ دے کہ اس بندے کو جنت میں بھیج دو؟ تو رسول اللہ سے ارشاد فرمایا کہ نہیں عائشہ، اگر اللہ نے پوچھ دیا تو پھر انسان پھنس گیا. اگر اللہ نے سوال کر دیا کہ تم نے یہ کیوں کیا، اگر اللہ نے سوال کر دیا کسی معاملے کے اندر، تو پھر انسان پھنس گیا، وہاں پر جواب نہیں دے سکتا. آسان حساب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اس پر نظر کریں اور اس کو آگے بڑھا دیں. ارے یہ بندہ، چلو اس کو جنت میں بھیج دو. ارے یہ فلاں بندہ، اس کو جہنم سے آزاد کر دو، جنت میں داخل کر دو. صرف اللہ نظر کریں اور اس کو آگے بڑھا دیں. یہ آسان حساب ہے. تو لہذا ہم سب دعا کریں، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کا تو آسان حساب لے لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا فرماتے. ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لمبی چوڑی دعا نہیں کر سکتا، نہ آپ کے ساتھ، نہ آپ کی دعاؤں کی طرح لمبی دعائیں کر سکتا ہوں، نہ جو ہے یہ آپ کے ساتھ جو بیٹھے جو معاذ ہیں ان کی طرح میں لمبی دعائیں کر سکتا ہوں. میں تو جو ہے ایک چھوٹا سا بندہ ہوں، ایک بدو آدمی ہوں، مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا. میں تو صرف یہ کہتا ہوں، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اے اللہ میں تیری جنت کا سوالی ہوں، تو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے تو مجھے بچا لے. بس میں یہی دعا کرتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے، فرمایا کہ میرے بھائی، ہماری جتنی دعائیں ہیں وہ سب اسی کے ارد گرد گھومتی ہیں.
इसी के सराउंडिंग में, इसी के सर्कल में कि अल्लाह हमें जहन्नम से बचा ले, जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्ना। ऐ अल्लाह तो हमें जन्नत में दाखिल कर दे, हम तेरी जन्नत के सवाली हैं और तेरे जहन्नम से तेरी पनाह चाहते हैं। अल्लाह हम सबको, हमारी औलाद को, हमारी बीवी को और हमारे बच्चों को, हमारे वालिदैन को, हमारे रिश्तेदारों को और हमारे अजीज व अकारिब को जिनसे भी हम मोहब्बत करते हैं और जो हमसे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह उन सबको तो अपनी जहन्नम से बचा ले और उन सबको तो जन्नत में दाखिल फरमा और हम सबको तेरी रहमत में, तेरी रहमत के चादर में अल्लाह ताला अल्लाह हम सबको ढांप ले। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीम मलिकुन बर्रुर रऊफ़ुर रहीम रब्बुन हलीम। अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़ास्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवा अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। अल्हम्दुलिल्लाहि अला इहसानिहि والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم عليهم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين خصوصا منهم على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتاهم أجمعين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون.